کہ ایک شخص بڑا ہی نیک آدمی تھا، جب وہ اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے اور اب میں اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ تیرا ایک بچہ ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس جانے والے انسان نے کہا کہ میری اس اولاد کو دین کے راستے پر ضرور چلانا، اور میں اس کے لیے اپنی وراثت میں سے ایک گائے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب میرا یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس سے کہنا کہ جنگل میں جا کر اپنی گائے کو واپس لے آئے۔ بچہ بڑا ہو، 14 سال 15 سال کا عرصہ گزرنا تھا، لیکن رب کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک گائے 15 سال پہلے جیسی تھی، رب کے حکم سے جب 15 سال کے بعد اس کا وہ شہزادہ جنگل میں جاتا ہے اپنے باپ کے حکم پر اور اپنی والدہ کے کہنے پر، تو اللہ نے اس گائے کو اسی طرح تندرست، طاقتور اور جوان ہی رکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جا کر جنگل میں آواز دی کہ اے میرے وارث کی گائیں، میرے پاس لوٹ آ۔ جب وہ گائیں اس کے پاس دوڑی دوڑی آ گئی، پھر وہ اپنی والدہ کے پاس لے جاتا ہے۔ والدہ نے کہا کہ جاؤ اسے بازار میں جا کر بیچ آؤ، جتنی بھی قیمت لگے پہلے مجھ سے پوچھنا ضرور۔ والدہ نے اس زمانے کی جتنی قیمت تھی دے دی کہ جاؤ انہیں 15 درہم میں بیچ دو، مثال کے طور پر۔ اب جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو ایک خریدنے والا کہہ دیتا ہے کہ اس گائے کو بیچو گے، کتنی خوبصورت گائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، بیچوں گا۔ تو کہا کتنے میں؟ کہا 15 درہم میں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو لو اور 15 درہم دے دو مجھے۔ کہا کہ نہیں، پہلے میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا۔ والدہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جو بھی تمہیں گاہک ملے تو مشورہ مجھ سے ضرور کرنا، خرید آپ ضرور لو، لیکن میری والدہ کے پاس چلنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرو، 15 کی جگہ 30 لے لو، ہاتھوں ہاتھ سودا کر لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، والدہ کے پاس جاؤں گا۔ والدہ کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بندہ وہاں پر موجود نہ تھا۔ بچے نے اپنی والدہ سے کہا کہ ایک شخص نے اس طرح کی آفر کی ہے، 15 کی جگہ 30 کہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ 30 میں بیچ کر آ جاؤ، مگر مشورہ مجھ سے ضرور کرنا۔ کچھ دیر گزرتی ہے کہ ایک نوجوان پھر آ جاتا ہے۔ کہا گائے بیچو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں، بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہا کہ کتنے میں؟ کہا 30 درہم میں۔ کہا کہ ٹھیک ہے لو یہ 30 درہم اور گائے مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، میری والدہ کا حکم پہلے مانوں گا۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ گائے جب بکنے لگ جائے تو میرے سے مشورہ ضرور کرنا، میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ تو اب چلو تم میری والدہ کے پاس۔ کہا کہ نہیں، ایک کام کرو 60 لے لو، ڈبل لے لو، اور ہاتھوں ہاتھ سودا کر لو۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ والدہ کے پاس آتا ہے، وہ نوجوان اچانک غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، بازار میں گم ہو جاتا ہے۔ والدہ نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ رب کا فرشتہ ہے۔ اب جب اس طرح کی کوئی ڈبل کی آفر کرے نا تو اس سے پوچھ لینا کہ یہ گائے میں کس وقت بیچوں۔ وہ نوجوان پھر بازار جاتا ہے، اور پھر بازار جانے کے بعد پھر ایک شخص مل جاتا ہے اور اس سے بارگیننگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 60 نہیں، ڈبل لے لو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میری والدہ بہت نیک ہے، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو، بار بار ڈبل کا قیمت لگانے کے لیے کیوں آتے ہو؟ تو میری والدہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم عام انسان نہیں ہو۔ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ تمہاری والدہ نے صحیح پہچانا ہے، میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں جو انسانی شکل میں آیا ہوں، اور یہ گائیں تم اس وقت بیچنا جب بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو جائے، اور جب اس قتل کے عوض میں وہ گائیں تم سے مانگے تو تم اس گائے کی کھال کے برابر سونا، چاندی، جواہرات اور دیگر اشیاء مانگنا، مجبور ہو کر وہ تمہیں ضرور دیں گے۔ اس واقعے کی طرف قرآن نے یہاں ارشاد فرمایا اور اشارہ کیا کہ جب ان کے یہاں قتل ہو گیا، وہ قوم پوچھنے لگی کہ یہ گائے کیسی ہوگی، کیا کرتی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا اور کہا کہ اب جو باتیں تمہیں بتائی ہیں تو اب بس اسی کوالٹی والی گائیں، اسی صفات والی گائیں کو لے کر آؤ، اور اس گائے کا حصہ کاٹ کر اس مردے پر رکھنا تھا کہ اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی، اور وہ کھڑے ہو کر اپنے مردے کا نام بتاتا ہے اور اسی وقت اس کی روح واپس پرواز کر جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے قوم میں ایک گائے کے
بوٹی کے ٹکڑے میں اتنی طاقت ہو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتی ہو، تو پھر وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، یہ امت محمدیہ کی قوم ہے۔ اگر اس قوم کی گائے میں یہ طاقت ہے تو اس قوم کے ولیوں کی ہاتھ میں اور حقوق میں بھی اللہ وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصول ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی تفصیل کے بعد دوسرے پارے کی ابتدائی آیتوں میں خانہ کعبہ کے قبلۃ اللہ شریف کی تبدیلی کا واقعہ بیان کیا کہ آج اگر کسی مسجد میں اچانک 15 منٹ جلدی یا 15 منٹ تاخیر سے پہلے 15 منٹ یا بعد میں 15 منٹ جماعت قائم کر دی جائے تو مسجد میں ہنگامے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جی کل سے عشاء کی نماز فلاں فلاں وقت میں ہوگی، مگر یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کا ہی قاعدہ بدل دیا۔ کائنات میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جو رسول اللہ چاہتے ہیں وہی میرا رب حکم ارشاد فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی خدا کا پیغام آ جائے، ابھی وحی خدا آئے۔ اس کیفیت میں آپ آسمان کی طرف بلند اپنی آنکھوں کو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، آپ کا رخ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ارشاد فرمائی جا رہی ہے، جس میں آپ کی رضا ہے اسی قبلے کی طرف ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو، پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کی سمت یہ ہے تو بیت المقدس کی سمت بالکل اپوزٹ، یعنی یوں اگر بندہ رخ کر کے کھڑا ہو جائے تو بیت المقدس کی طرف اس کا رخ چلا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، میرے محبوب بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت بھی مکمل ہو گئی، التحیات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم دیا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو جو چاہتا ہے وہ کر دیتے ہیں، تو چاہتا ہے تیرے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیں تو اب اپنا رخ پھیر لے۔ 2 رکعتیں ظہر کی بیت المقدس کی طرف ادا کی ہیں اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف رسول اللہ نے امامت فرمائی ہے۔ یہ ایک نرالا انداز ہے، اور یہ ایسا انداز حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء آئے ہیں ان میں سے کسی کو یہ شان نہیں ملی، اور تورات ہو کہ انجیل ہو کہ زبور ہو دیگر صحیفے ہوں، ہر صحیفے کے اندر اللہ نے میرے محبوب کی جہاں عظمت کو خاتم النبیین بیان کیا ہے وہاں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ محمد وہ عظمتوں والے رسول ہیں جنہیں ہم نے جو ہے یہ امام القبلتین بنا دیا ہے کہ 2 قبلوں والا امام اللہ نے تورات اور انجیل میں میرے محبوب کی صفت کو بیان کر دیا ہے کہ یہ ایسے سردار ہوں گے کہ جن کی امت 2 قبلے کی طرف نماز ادا کرے گی۔ تو فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا رخ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف۔ اب دنیا میں جہاں کہیں انسان ہوگا وہ عبادت کا اگر مغز حاصل کرنا چاہتا ہے، لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں اس رخ کی طرف سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، بعض احباب نادانی کی وجہ سے کچھ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کے آگے سجدہ کریں تو کافر ہیں، تم خانہ کعبہ کو سجدہ کرو تو مسلمان ہو، تم زمزم کا پانی پیو تو مسلمان ہو، اور ہم گنگا کا پانی پئیں تو جو ہے وہ مشرک اور کافر ہے۔ حالانکہ کپڑے تو وہ بھی پہنتے ہیں، ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں، اب وہ کپڑے پہن رہے ہیں تو ہم کبھی بڑھانا گھومنا تو شروع نہیں کر دیں گے۔ چہرے پر 2 آنکھیں ان کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ نکلوا لیں، یا پھر یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے سر سے بال اگتے ہیں تو ہم سر کے بال اگوانے کے بجائے، وہاں سے اگانے کے بجائے پیشانی سے نکلوانا شروع کر دیں۔ کتنی چیزیں سیم ہوتی ہیں لیکن نیت کا فرق ہوتا ہے۔
اگر آپ سے کوئی شخص بدتمیزی کرے اور آپ کو زور سے چانٹا مارے تو قرآن فرماتا ہے کہ آپ معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، لیکن بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایک چانٹے پر ایک ہی چانٹا ہے۔ معافی کو رب تعالیٰ پسند کرتا ہے، معاف کرنا اچھا عمل ہے، لیکن اب اگر کوئی دوسرا شخص جس کو چانٹا لگا ہے، چماٹ لگی ہے، وہ اگر زور سے چانٹا مارتا ہے قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا تم نے، تم تو ظالم آدمی ہو۔ دنیا کہے گی کہ نہیں، یہی انصاف ہے کہ اگر اس نے برا کام کیا ہے اس کے ساتھ، تو بدلے میں قرآن اور حدیث نے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اتنا بدلہ اس سے لے سکتا ہے، لیکن معاف کر دے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ایسا ہی وہ اگر بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے خرافات کرتے ہیں، تو ہم اس طرح کو کوئی خرافات نہیں کرتے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سمت ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس رخ کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ تو ہم خدا کو کرتے ہیں، اسی پروردگار کے حضور اپنی پیشانی رکھتے ہیں، اپنی گردن جھکاتے ہیں، مگر سمت کا تعین میرے رب نے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے کر دیا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ مصطفیٰ کریم کے فیصلے کے مطابق سمت خانہ کعبہ ہے، سجدہ خدا رب العالمین ہی کو ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک اونٹ مستان ہو جاتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پریشان ہیں کہ یہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے، تو کہیں حضور کی طرف بڑھ رہا ہے تو حضور کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آواز لگانا شروع کر دی کہ اس اونٹ کو پکڑو کہ کہیں حضور کی طرف بڑھ کر حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے ہی صحابہ آگے بڑھتے، وہ حضور کی محبت میں حضور کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، جو بھی آگے آتا اس کو یہ پچھاڑ دیتا اور دور پھینک دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اتنے صحابی اور میرے اتنے غلام زخمی ہو چکے ہیں، تو فرمایا اس کو میرے پاس آنے دو۔ وہ اونٹ دوڑتا دوڑتا، اجازت بھی مل چکی تھی، اب حضور کے پاس آ رہا ہے۔ جیسے ہی حضور کے قریب پہنچا، بالکل سکون میں آ گیا، حضور کے سامنے دو زانو جس طرح بیٹھتا ہے وہ بیٹھ گیا، اور اپنی پیشانی اس نے حضور کے قدموں پہ رکھ دی ہے۔ گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ بھی لے رہا ہے اور سجدہ بھی کر رہا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو دل للچایا اور کہنے لگے، آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے سچے عاشق ہیں، جب ایک جانور کو محبوب کے حضور سجدہ کرنے کی اجازت ہے تو کیوں نہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں زیادہ اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اس خیال کو ظاہر کیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، مگر میری امت میں تعظیمی سجدہ بھی منع ہے۔ اگر میری امت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ اس کا مجازی خدا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کے قوانین ہمیں کتنے پیارے انداز میں درس دے رہے ہیں۔ آج اگر مدار شریف میں کوئی خرافات ہوتی ہے تو اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈھول ڈماکے بجائے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو منع کرتے ہیں بھائی نہیں کرو، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ اگر وہاں خرافات ہو رہے ہوں تو ہم وہ ممبر سے یہ آواز دیں کہ جی مزار پر نہیں جاؤ، جی وہاں خرافات ہوتے ہیں۔ یہ درس دینا بھی غلط ہے۔ درس یوں دیا جائے وارثان محراب و ممبر کی طرف سے کہ اگر مزار شریف پہ کوئی خرافات ہے تو خرافات کا بائیکاٹ ہو، اس کو ختم کیا جائے، نہ کہ مزار شریف پر جانے سے روکا جائے۔ شادی بیاہ میں خرافات نہیں چل رہی، مکس گیدرنگ ہے، انگوٹھیاں پہناتے ہیں، لڑکا لڑکی ڈانس کر رہے ہیں اور پھر ویڈیو وائرل کر کے فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ڈال دیتے ہیں۔ بے حیائی کیا شادی بیاہوں کی تقریبوں میں نہیں ہو رہی ہے؟ شادی کے متعلق تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ نکاح تو میری سنت میں سے ہے۔ اگر سنت رسول کی ادائیگی میں خرافات چل رہے ہیں تو ہرگز کوئی کہنے والا یہ نہیں کہے گا کہ سنت کے دروازے کو بند کر دو، اب گناہ کا دروازہ عام کر دو، نہ وہ یہی کہے گا کہ بھائی سنت رسول کی ادائیگی میں
جو خرافات ہیں ان کو ختم کرو نا۔ یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو یہ معاملات ہو رہے ہیں تو شادی کا چیپٹر کلوز کر دو، اور جو ہے خواتین سے کہو کہ جی اب گناہ کا دروازہ عام کر دیں، جب چاہیں جس کے ساتھ رات گزار لیں۔ ایسا تو کوئی بھی شریعت کا کوئی سمجھدار انسان نہیں کہے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے ہماری بہنوں میں سے جو بے رشتہ ہیں سب کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے، اور جو ہمارے نوجوان بھی بے رشتہ ہیں رب العالمین انہیں بھی اچھے رشتے، محبت کرنے والی ازواج اور زوجائیں عطا فرمائیں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر دین اور دین کی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم کا فروغ ہو۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا عزم ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت آج رات کی خصوصی برکات مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور ہمارے ساتھ تراویح میں اور درس میں شامل ہونے والے مرد اور عورتوں کو نصیب فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔